گا. سمجھ آ رہی؟ اپنی مرضی سے نہیں کروں گا. ہم تو اطاعت کے ساتھ کریں گے. کس کے ساتھ؟ اور اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے. اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے. اور جیسے وہ ہم کو اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلائیں گے اور چلاتے رہیں گے، ہم بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. اسی طرح چلتے رہیں گے. چوں چرا نہیں کریں گے، اختلاف نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. سمجھے؟ سیدھے سیدھے جیسے چلایا جا رہا ہے سنت کے مطابق. کس کے مطابق؟ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، آخرت پر یقین کے مطابق، اللہ اور رسول کی خبروں کے مطابق، جنت اور جہنم کے یقین کے مطابق جیسے چلایا جا رہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے. تو اللہ ہم کو منزل تک پہنچا دے گا. کہاں تک؟ جہاں ہمارے دل میں کوئی کھٹکا آیا اور دنیا کی ہرس آئی اور دنیا کی محبت آئی اور دنیا کا طمع آیا اور دنیا میں دنیا کے اعتبار سے بڑھنے کا مزاج پیدا ہوا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہیں سے ہم گرنا شروع ہو جائیں. سمجھے بھائی؟ دنیا کی محبت دل میں نہیں لانا، دنیا کی عظمت دل میں نہیں آنا، دنیا سے ہونے اور پلنے کا یقین کبھی دل میں نہیں پیدا کرنا. ہماری اس دعوت کا مقصد اللہ کو ساتھ لینا ہے. کس کو؟ ارے بولو کس کو؟ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کی قدرت کو ساتھ لینا ہے، اللہ کے حکموں کو ساتھ لینا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ساتھ ساتھ لے کر ہمیں انہی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکتی، ہمیں ہلاک نہیں کر سکتی، ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. کیوں؟ یقین کرو اس کام کے ساتھ اللہ ہے. کون ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس کو دینے والا کون ہے؟ اس کو کرانے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ ہے. اس اللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بھول کے بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہر حال میں کریں گے. جیسے صحابہ ہیں آگ کے انگاروں کو لیٹے ہوئے. کس کا؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اور سرداران مکہ ان کو آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے. سمجھے؟ اور وہ چیختے تھے اور وہ روتے تھے اور ان کے خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح سے 4 آدمی پکڑ کر ان کے ہاتھ کو اور پیر کو اور ان کے جسم کو پکڑ کر آگ پر لٹائے ہوئے تھے اور ان کو دبوچے ہوئے تھے. اسی حال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ متی نصر اللہ. اے اللہ کے نبی اب بتلائیے اللہ کی مدد کا. آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خباب ابھی سے چلا اٹھے، تم سے پہلے جن لوگوں نے اس کلمہ کو پڑھا اور اس کی محنت کیا اور اس کی دعوت میں لگے ان کو تو آگ کے انگاروں میں جھونک دیا گیا. فرمایا جمے رہو. کیا کہا؟ جمے رہو، ڈٹے رہو، پکڑے رہو، اللہ تمہیں جنت دے گا. کیا دے گا؟ ارے بولو کیا دے گا؟ ہم ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ جنت دیکھی جائے گی. جنت جیسا لوگ کہتے گشتوں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں چلو جنت دیکھی جائے گی. یہ مولویوں کی بات ہے. اللہ معاف فرمائے. جنت دیکھی جائے گی یہ کہتے اور کہتے اس وقت جو حال ہے یا رسول اللہ دور کرا دیجیے.
نہیں نہیں، صحابہ جمنے والے لوگ تھے، مر مٹنے والے لوگ تھے، اللہ کے حکموں پر جان کیا سینکڑوں جان ہوتی تو سب دینے والے تھے. سمجھ باری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب نصرانی بادشاہ نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا، جان لینے کا ارادہ کیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کو خبر کی گئی، اب وہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں. موت کے ڈر سے بادشاہ بلایا، آؤ میرے پاس. گئے، کہا کیوں ڈر گئے؟ موت سے ڈر رہے ہیں. کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا. پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جائے گی. رونا اس پر آ رہا ہے جس میں ایک ہی جان ہے، جس میں ایک ہی جان ہے. آج اللہ کے نام پر اور اللہ کے کام پر جان دینے کا موقع آیا، ایک ہی جان. اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ آج مجھے میرے ہر روئے کے بدلے میں جان دیتا اور میں اس جان کو آج اللہ کے لیے قربان کرتا. اس کے لیے ان کے اس جملے میں اتنا نور تھا اور اتنی طاقت تھی، اتنی ہیبت تھی، اتنا روب تھا کہ بادشاہ ڈر گیا. بادشاہ اور ان سے متاثر ہو گیا. اور اس سے ارے کیا ہو گیا؟ متاثر ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو میری پیشانی کا بوسہ لے. اللہ فرمایا اپنی جان بچانے کے لیے میں تجھ جیسے کافر کا بوسہ لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ وعدہ کر کہ میرے جتنے ساتھی تمہاری قید میں ہیں ان سب کو میرے ساتھ کر دے تو میں تمہیں بوسہ دے سکتا. اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے. اس نے وعدہ کر لیا اور سب کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، یا انہوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. بہرحال مدینہ واپس گئے. کہاں گئے؟ مدینہ واپس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کارگزاری سنائی. کیا سنائی؟ کارگزاری سنائی. وہ بہت خوش ہو گئے اور فرمایا سارے اہل مدینہ پر واجب ہے کہ حضرت حذیفہ کے پیشانی کا بوسہ لیں. اور میں شروع کرتا ہوں. میں بوسہ لیا. یہ ہے اس محنت کی حقیقت، یہ ہے اس محنت کا نور، اور یہ ہے اس محنت کی دولت کہ محنت کرتے کرتے